با کے اوپر آ گئی ہے پیش، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے با کو نہ تو واؤ کے ساتھ ملانا ہے، نہ آگے جو دو الف ہے یہ بھی پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے با کو ڈائریکٹ اس صاد کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر یہ شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شد والے حرف کے ساتھ کیوں ملانا ہے کہ جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو الف ہے ان کے اوپر بھی کوئی اعراب نہیں لگا ہوا، واؤ کے اوپر بھی کوئی زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی، اس لیے اب ہم نے با کو صاد مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ اب صاد مشدد میں نے کیوں کہا ہے، یہ جو شد لگی ہوئی ہے یہ جس حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، یعنی یہ شد سے مشدد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ملائیں گے، با صاد پیش بوس، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے بوس لمبا بالکل نہیں کرنا، بوس جا بوس، سیٹی کی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واؤ ہے، واؤ کے اوپر آ گئی ہے زبر، جو واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کو زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ اگر واؤ کے کسی حرف کے نیچے ہو تو اس کو زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ ہے واؤ۔ واؤ کو کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے واؤ کو پڑھتے وقت اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، کیونکہ جو عربی کا واؤ ہوتا ہے، قرآن پاک کا واؤ ہوتا ہے وہ ہونٹوں سے پڑھا جاتا ہے، جو اردو کا واؤ ہوتا ہے وہ دانتوں سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، واؤ زبر وا، ٹھیک ہے، واؤ زبر وا۔ آگے ہے سا، سا کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی سے سیٹی والا نہیں پڑھنا۔ سا زبر سا، واسا، میم کے اوپر آ گئی ہے پیش، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ہے واؤ، واؤ کے اوپر جو لگی ہوئی ہے دال نما، اس کا نام ہے جزم، اس کو کیا کہتے ہیں، جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب یہ جزم والا جو حرف ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ حرف ہے کون سا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے غور کیا ہے کہ وہ حرف ہے دال، کون سا، وہ ہے واؤ، وہ حرف کون سا ہے، واؤ، وہ جزم واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اب یہ جو میں بات کرنے لگی ہوں واؤ کے بارے میں، واؤ ساکن کے بارے میں، یہ صرف واؤ ساکن کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور کے اوپر ایسا عمل نہیں ہوتا۔ ہاں جی، واؤ ساکن سے پہلے، واؤ ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے تو ہم نے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب ہم نے میم کو لمبا کر کے پڑھنا ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے، تو کیسے کریں گے، میم واؤ پیش مو، واسامو۔ ہاں جی، آگے ہے دال، دال کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، زبر۔ ہر حرف کو پڑھنے سے پہلے آگے ضرور دیکھنا ہے کہ آگے کوئی حرف ملنے والا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے دال دیکھا ہے تو آگے دیکھنے لگے ہیں، تو آگے ہے لام، آگے کیا آ گیا، لام کے اوپر کیا آ گئی ہے، شد آ گئی ہے۔ یہ جو تین دندوں والی لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے شد۔ اس شد جس حرف کے اوپر بھی ہوتی ہے پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اب ہم نے دال کو اس لام کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو پہلے الف لگا ہوا ہے اس کو اب ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھنے کے لیے اگر اس کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ لام کے اوپر جو شاد لگی ہوئی ہے یہ کس کے ساتھ ملے گی، اس کے لیے کوئی حرف نہیں بچے گا، ٹھیک ہے۔ دال لام زبر دل وثمودل، ٹھیک ہے۔ اب آگے آگے لام کے اوپر ساتھ زبر بھی لگی ہوئی ہے، اب ہم نے لام کی زبر پڑھنی ہے، لام زبر لا۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، زال کے نیچے کیا آ گئی ہے،
زیر. دال کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے, سختی سے ادا بالکل نہیں کرنا. دال کا مخرج کیا ہے کہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان ہلکی سی زبان کی نوک ہم نے لے کے آنی ہے. ہاں جی آگے دیکھیں, جب ہم دال پڑھنے لگے ہیں تو آگے جب آیا ہے کہ وہ یا کے اوپر جزم آ گئی ہے, یا کے اوپر کیا آ گئی ہے, جزم. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یا ساکن کو, دال کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے. اب کیوں ملانا ہے, کیونکہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے تو پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اب ملانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ یہ جو جزم ہے وہ یا کے اوپر آئی ہے تو یا کا نام ہو گیا یا ساکن. تو یا ساکن سے پہلے, یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تب ہم نے کیسے پڑھنا ہے, زال یا زیر دی لا دی, نون کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے, نون زبر نا لا دینا. ہاں جی آگے ہے جیم, یہ جیم ہے, اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر. آگے کیا ہے, الف. ٹھیک ہے, الف سے پہلے, الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو ہم نے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اب ہم نے جیم کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے, تو کیسے کریں گے, جیم الف زبر جا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, با کو, با کے اوپر آ گئی ہے پیش, تو آگے جو واؤ آیا ہے اور ساتھ ہی اگلا حرف جب ہم نے دیکھا ہے تو آگے صاد کے اوپر کیا آ گئی ہے, شد آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے با کو واؤ کے بجائے آگے شد والے حرف کے ساتھ ملا دینا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ایک واؤ کے اوپر کوئی جزم کوئی اعراب نہیں لگا ہوا, دوسرا یہ جو درمیان میں الف ہے ان کے ساتھ بھی نہیں ملانا. یہ تینوں حرف ہم نے جو دیکھے ہیں یہ لکھنے میں آئے ہیں, پڑھنے میں نہیں آئیں گے. ہم نے با کو صاد شد والے کے ساتھ ملانا ہے جو صاد مشدد ہے. ٹھیک ہے, با صاد پیش بوس جابوس. ٹھیک ہے, سیٹی والا حرف ہے. صاد کے اوپر آ گئی ہے زبر, آگے خا کے اوپر کیا آ گئی ہے, جزم, خا ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے, خا جب ساکن ہوا ہے تو اپنے صاد کو خا کے ساتھ ملانا ہے, خا کی آواز کو ہم نے رگڑتے ہوئے نکالنا ہے. صاد خا زبر صخ, صخ. رو کے اوپر آ گئی ہے زبر, رو کے اوپر زبر آ جائے یا رو کے اوپر پیش آ جائے اس رو کو موٹا کرتے ہیں. اگر رو کے نیچے زیر آ جائے تو اس رو کو باریک کرتے ہیں. رو زبر رو صخ رو, با کے نیچے آ گئی ہے زیر. ٹھیک ہے, آگے یہ دیکھیں یہ جو زیر آئی ہے اس کے ساتھ جو الف آیا ہے یہ ہم نے نہیں پڑھنا. آگے جو یہ لام بنا ہوا ہے, لام کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے, جزم. لام کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے, تب ہم نے با کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے, جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کیسے پڑھیں گے, بالام زیر بل, واؤ کے اوپر آ گئی ہے زبر, آگے آ گیا ہے الف, الف سے پہلے زبر آ گئی. الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. واو الف زبر وا بل وا, دال کے نیچے آ گئی ہے زیر. ٹھیک ہے, دال زیر دی بل وادی. اب آگے آ گیا وقف. اب ہم نے کیا کرنا ہے, وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے, وقف کے ساتھ والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے. جیسے جزم آنے کی وجہ سے حرف ساکن ہوتا ہے نا, ویسے ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو پھر ہم نے غور بھی کرنا ہے کہ ساکن ہونے والا حرف جو ہے وہ ہے کون سا. تو ہم نے غور کیا تو وہ ہے دال. جو ہم نے حروف قلقلہ کا قاعدہ یاد کیا ہوا ہے اب وہ قاعدہ یہاں پہ جاری ہوگا. حروف قلقلہ کا جو ہم نے قاعدہ یاد کیا وہ کیا ہے کہ جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے اس پہ ایک حرف دال بھی آتا ہے. تو حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے یا حروف قلقلہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ہلا کے پڑھنا ہے. اب ہلانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو واپس لے کے آنا ہے. جیسے ایک گیند کو دیوار میں مارے تو وہ واپس آتا ہے, ویسے اس کی آواز بھی واپس لے کے آنی ہے. کیسے, آگے وقف بالواد بالواد. ٹھیک ہے, اب ہم نے دال کو واد ایسے نہیں کیا بلکہ اس کو واد کر کے واپس لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے,
चलें जी, अब हमने अपनी मुकम्मल आयत का तोड़ कर लिया। अब हम इस मुकम्मल आयत का जोड़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, यानी रवानगी के साथ पढ़ना है, जिस तरह हम कुरान पाक को रवानगी के साथ पढ़ते हैं। तो आपने देखना है कि अपने एक एक आयत को यानी रवानगी के साथ किस तरीके से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फज्र मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसमूद الذين جابوا الصخر بالواد। وثمود الذين جابوا الصخر بالواد